امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان نے امریکہ کی ملٹری بیس جو وہ چھوڑ کے جا چکا ہے باگرام وہ حوالے نہیں کی تو پھر بڑی بری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ ایک ٹویٹ بھی کیا، سوشل میڈیا پوسٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا، اور اس کے بعد بیان بھی دیا۔ ذرا دھمکی سنیے۔ We're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. اس دھمکی کے بعد طالبان کی طرف سے جو بظاہر بیان آئے ہیں وہ تو بڑے تگڑے بیان آئے ہیں کہ جی ہم بڑی سوورن نیشن ہیں اور ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہم اپنے ملک کے ایک انچ کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمیں دھمکی دیں اور دھمکی کے بعد ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا خبروں کے مطابق کہ جی اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کے لیے دروازے کھولیں، اور خبروں کے مطابق $1 بلین کی طلبی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے $1 بلین نہیں دینا، کیونکہ ہم نے اس بیس کے اوپر جتنے پیسے لگا دیے ہیں ان پیسوں کے بعد تو ہم اس بیس کو واپس ہی لیں گے، اور ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ سارا مدعا جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے بڑی بیوقوفی کی تھی، جس طریقے سے یہ چھوڑ کے گئے تھے نکلنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور ہم نے وہ بیس واپس لینی ہے۔ اب پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کافی ہیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ بظاہر امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بیس یہ واپس لینی ہے، جو بائی دا وے امریکہ نے نہیں بنائی تھی، یہ بنیادی طور پر جب رشینز آئے تھے تو انہوں نے یہ اس بیس کی بنیاد رکھی تھی۔ امریکہ نے آ کے اندر اس کے انویسٹمنٹ بہت کی ہے، اور میں اس بیس کے اوپر جا چکا ہوں، قندھار میں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر بھی میں جا چکا ہوں، اور آج صبح مجھے ایک دوست نے یاد دہانی کروائی ہے، آپ دیکھیے جنہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ 10-12 سال پہلے طلعت نے یہ کہا تھا کہ امریکی یہاں سے جاتے ہوئے لگتے نہیں ہیں، جس قسم کا میٹیریل استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا 100 سال کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، جس قسم کی یہ بیس بنا رہے ہیں وہ بیان نہیں آپ کر سکتے، آپ کو دیکھنا ہوگا اس تمام انفراسٹرکچر کو جو انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے، جس قسم کا میٹیریل لگایا ہوا ہے، جس قسم کی گہری انہوں نے بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، اور انڈر گراؤنڈ انہوں نے لینڈنگ سٹرپس بنائی ہوئی ہیں۔ وہ ایک مکمل طور پر ایک شہر ہے، اور ایک امریکہ کی فوج کا ایک ٹکڑا لگتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ 100 سال تک تو انہوں نے جانا نہیں تھا، خیر وہ بیچ میں سے نکل گئے تو اب وہ دوبارہ واپس لے رہے ہیں۔ تو کہنے کو تو وہ چائنا کے لیے یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چائنا یہاں سے 1 گھنٹے کی آئی تھنک ایریل اگر وہ بات نہیں کر رہے تو زمینی مساوت کی بات کر رہے ہوں گے، وہاں پر اس کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، لیکن صرف یہ چائنا کے لیے نہیں ہے۔ We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. پریزیڈنٹ ٹرمپ بظاہر یہ کہتا رہا ہے کہ میں نے غیر ضروری جنگیں نہیں لڑنی، لیکن جتنی اس کے دور میں جنگیں کروائی ہیں، جتنا قتل اور جتنی قتل و غارت گری اس کے دور کے اندر ہوئی ہے، شاید ہی کسی دور کے اندر ہوئی ہو اتنی کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر۔ کہتا ہے کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں، لیکن جو جنگیں کروائی ہیں اس کا تو حساب اب کون کیا دے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جنگیں نہیں کروانی، لیکن ساتھ ملٹری بیس بھی رکھنا چاہتا۔ تو چائنا تو ظاہر آپ کو لگتا ہے جس کے ساتھ امریکہ کا ایک ملاقڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس بھی موجود ہے، روس تک بھی اس کی ایکسیس موجود ہے، ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایران بھی موجود ہے۔ تو امریکہ کو بظاہر بحری بیڑوں کی موجودگی میں تو بیس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو کہیں سے بھی جہاز اڑا سکتا ہے، وہ ہوا کے اندر ریفیولنگ کر سکتا ہے، اس کے پاس لانگ رینج بامبرز موجود ہیں، کہاں سے اس نے بامبرز اڑائے اور کہاں پہ جا کے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو اس نے بام کیا۔ تو اس کو بظاہر فیسلٹی نہیں چاہیے، لیکن قربت چاہیے سپر پاور کو۔ تقریباً 750 کے قریب دنیا بھر میں اس کی بیسز موجود ہیں۔ تو یہ ایک بیس جو ہے وہ آپ جیوگرافیکلی اس کو دیکھیں تو بڑی کروشل ہے۔ تو ایران، رشیا اور چائنا، اور ساتھ میں آپ لے آئیں پاکستان کو۔ طالبان نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ وہ بذریعہ پاکستان اب بات چیت نہیں کر رہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جب ہم بیچ میں ڈالیں گے تو پاکستان اپنے لیے ایڈوانٹیجز زیادہ سیکیور کرتا ہے، ہمارے لیے کم۔ ویسے بھی پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات بنیادی یہی ہے کہ ان کی سرزمین کو مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ صحافی ہیں جو جا کے ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ مریخ سے تو یہ بندے آ نہیں رہے ہیں،
نہ ہی نیپچون سے آ رہے ہیں، یہ آپ کی سرزمین سے آ رہے ہیں، تشکیلیں وہاں پر ہو رہی ہیں، تو پھر کس کو مورد الزام ٹھہرایا؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اوپر ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن جب آپ امریکی صدر سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک انچ کے محافظ ہیں. تو اگر ایک ایک انچ کے محافظ ہیں اور آپ کی سرزمین سے یہ تشکیلیں آ رہی ہیں تو پاکستان آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرائے گا. بہرحال پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو پاکستان کو وہ بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں، براہ راست نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. طالبان امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، اور طالبان یہ چاہیں گے کہ امریکی انٹرسٹ یہاں پر موجود ہوں، کیونکہ امریکی انٹرسٹ کے آنے سے ان کی بارگیننگ پوزیشن پاکستان کے حوالے سے بھی بنتی ہے. جہاں پر امریکہ ان کی سرزمین پر بیس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھ کے انہوں نے کام کرنا. اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں تو پاکستان کے بیہیویئر کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. دوسرا پاکستان کے لیے جو ورینگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے یہاں پر آنے سے ہندوستان کا انفلوئنس براہ راست بڑھ جاتا ہے. وہ ہندوستان جس کو پاکستان نے یہاں سے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ وایا بٹنڈا اندر داخل ہو گیا، اور طالبان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے اگر نہیں ہیں تو بہت برے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بندہ نکالا ان کا، اور وہ بھی اس وجہ سے نکالا کہ طالبان مخالف جو قوتیں ہیں اس کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر رہا تھا بظاہر، لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں. ہندوستان کا اگر انفلوئنس بذریعہ امریکہ بڑھتا ہے تو پھر اسرائیل کا انفلوئنس بھی بذریعہ امریکہ اور ہندوستان بڑھتا ہے. تو پاکستان کے لیے جو ورنگ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ باگرام ایئر بیس کے اوپر امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا اور چائنا کے ساتھ وہ مستی کرے گا، یا ایران کے ساتھ وہ مستی کرے گا، یا روس کے اوپر وہ نظر رکھے گا، یا ہمارے لیے بھی انفرادی طور پر پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، یا یہ کہ طالبان کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتا ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی باگرام بیس جو ہے ایک ہب آف ایکٹیویٹی بن سکتی ہے، جس کے اندر انڈیا کا انفلوئنس بھی ہے، اسرائیل کا انفلوئنس بھی ہے، اور بالکل ہمارے دروازے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی زمانہ تھا جب ہم امریکہ کو کہتے تھے کہ آپ اتنی جلدی نہ جائیں، اور وہ بھی ہمیں بریفنگز یاد ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے امریکیوں کو بتایا کہ اگر آپ نے یکدم وڈرال کیا تو یہاں پہ بڑا پاور ویکیوم آ جائے گا. لیکن اب میرے خیال میں ہمیں وری یہ کرنی چاہیے کہ اگر امریکہ دوبارہ انٹر کرتا ہے بذریعہ نیگوشیشنز یا بذریعہ فورس، تو ہمارے لیے کافی ورینگ سناریو بن سکتا ہے. اس پس منظر کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس آپشنز جو ہیں وہ ہیں، آپ جغرافیہ کو چینج نہیں کر سکتے، تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے تمام پتے ٹھیک کھیلنے ہیں، اندرونی حالات کو بہتر بنانا ہے، بارڈرز کے ایریاز کو سیکیور کرنا ہے، اور جتنی جلدی یہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں ان کے معاملے کو آپ طے کر لیں اتنا ہی بہتر ہے. اگر امریکہ نے یہاں پر لڑائی کی اور طالبان کے ساتھ ان کی ڈیل نہ بنی، اور صدر نے کہا امریکہ کے کہ میں نے تو پھر ہر حال میں بدلہ لینا ہے اور بیس حاصل کرنی ہے، تو میں تو انویڈ کر دوں گا، میں تو بوم کر دوں گا، میں تو ان کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، تو اس کے بھی نتائج پاکستان کے لیے خطرناک نکل سکتے ہیں. جب بھی افغانستان کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر انفلکس آتا ہے ریفیوجیز کا. یہاں پر جو ایموشنز ہیں وہ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، گروپس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، سانجے بارڈر کے نقصان بھی ہیں. تو ہمیں بارڈر سیکیور کرنے، یہ تشکیلیں جو وہاں سے آ رہی ہیں ان کے معاملے کو طے کرنا ہے اور مکمل طور پر الرٹ رہنا ہے. ویسے ہی اس علاقے کے اندر مسائل بڑے ہیں، اگر امریکہ باگرام کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ مسائل دگنے ہو سکتے ہیں.